علیکم، میں امداد سمرو۔ دیوار پر لکھا پڑھ لیا عمران خان نے، اس لیے پلین اے کے ساتھ پلین بی پر بھی عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بڑا یو ٹرن جس کا باضابطہ اعلان کر لیا گیا ہے وہ عمران خان صاحب لے چکے ہوئے ہیں، اور ادھر حکومت ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر مسلسل چڑھائی کیے جا رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اعلان کر کے عمران خان کے اوپر بجلیاں گرا دیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور 2 ماہ کے بعد یعنی مدت اپنی پوری ہونے کے بعد نومبر میں ریٹائر کر جائیں گے۔ اب حکومت نے، وزیر دفاع نے بھی عمران خان صاحب پر بجلیاں گرا دی ہیں، اور یہ ساری مخبریاں، ساری جو جاسوسیاں عمران خان صاحب تک پہنچ چکی ہوئی تھیں، اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں ایک ہی وقت میں 2 کشتیوں کے سوار ہو گئے ہیں۔ مفاہمت، مذاکرات، ملاقاتیں، خفیہ ملاقاتیں، اور ساتھ ساتھ پھر لانگ مارچ، اسلام آباد پر چڑھائی، اور پھر آخری کال کی دھمکیاں بھی۔ لیکن اب صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ آخری کال کی دھمکیاں کام نہیں آئیں، لہٰذا خان صاحب نے ایک اور کشتی پر ساتھ ہی پاؤں رکھ دیا ہے، اور اگر کامیاب ہوئے تو ٹھیک، ورنہ پھر ڈوب جائیں گے۔ پھر ڈوبنا عمران خان صاحب کا مقدر ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 2 کشتیوں کے سوار جو ہوتے ہیں وہ تیر نہیں، کنارے نہیں لگتے، وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو اب خان صاحب نے مسلسل، جب سے ان کی سیاست اور خاص طور پر جب سے وہ اقتدار سے نکالے گئے، تب سے 2 کشتیوں کے سوار ہیں۔ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، پاؤں بھی جا کر پکڑتے ہیں، نیوٹرلز کہہ کر چھیڑتے بھی ہیں، تضحیک بھی کرتے ہیں، اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ جی مجھے بھی ساتھ لے لو، مجھے دوبارہ گود لے لو، میری دوبارہ نیپیاں بدلو، مجھے دوبارہ لاڈلا بناؤ۔ بھئی اگر میں آپ کے لیے برا بھلا کہتا ہوں تو کیا ہے، میں ہوں تو آپ کا لاڈلا ہی۔ اب کہانی کچھ یوں ہے کہ وہی ہوا ہے جس کی توقع یا جس کی خبر میں آپ کو کئی بار دے چکا ہوں، جس کے امکانات روشن تھے کہ یہ ہوگا، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد پھر لوٹ کر بدھو گھر کو آئیں گے۔ یا پھر کہاوت ہے، کہاوت بری چیز نہیں ہوتی، جتھوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، لیکن عمران خان صاحب وہاں کے تھے بھی نہیں، بدھو اس گھر کے تھے بھی نہیں جس گھر جانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب واپس قومی اسمبلی میں آنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ایک ایسی درخواست دائر کی ہے جو درخواست پڑھ کے، پٹیشن پڑھ کے بندہ سر پکڑ لیتا ہے کہ یار اتنا بھی کوئی بندہ اس طرح بھی کوئی یوٹرن لے سکتا ہے۔ جس دن شکور شاہد اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، اس دن بھی اور اس سے پہلے بھی ایک بار نہیں کئی بار میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو استعفے دیے ہیں، یہ استعفے 2014 کی طرح واپس لے کر قومی اسمبلی میں آئیں گے، کیونکہ وہ جو کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جس طرح کی پولیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ والی سیاست ان کی چلنی نہیں ہے۔ میں اپنے الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، وہ یہ تھے کہ سیاست پارلیمنٹ کے اندر رہ کر، سیاسی میدان میں اندر رہ کر کی جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کرکٹ کے میدان میں کھیلی جا سکتی ہے، جس طرح ہاکی کے میدان میں کھیلی جا سکتی ہے۔ اب سیاست کے میدان میں آپ آ کر بندوق دکھا کر فاؤل کھیل کے کوئی ایک آدھی بار تو آپ اپنی جو ہے وہ جے جے کار کروا سکتے ہیں، اپنے آپ کو فتح یاب ثابت کر سکتے ہیں ایک آدھی بار، لیکن وہ اس کا جو ہوتا ہے وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، کئی بار شکستیں کھائیں، کئی بار فتح یاب ہوئے، لیکن رہے سیاسی ڈگر پر۔ مسلم لیگ نون، ان کو جیسے ہی سمجھ آ گیا کہ یار سیاست کے میدان میں رہ کر کھیلی جا سکتی ہے، یہ سازشیں سے اس طرح اتنا زیادہ دیر پا نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی، تو لہٰذا انہوں نے بھی سیاسی ڈگر پکڑ لیا۔ عمران خان صاحب کے سامنے 2 پولیٹیکل پارٹیز کے تجربات تھے، تو عمران خان کو تو آتے ہی سیاسی میدان میں کھیلنی چاہیے تھی، ان کے پاس بہت بڑا اسکوپ تھا۔ ان کو لوگوں نے 2 پولیٹیکل پارٹیز کی نفرت میں چنا تھا۔ ہمارے کئی دوست ہیں جو آج کل عمران خان کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آپ نے تو ووٹ دیا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نواز شریف اور آصف زرداری کی نفرت میں ووٹ دیا تھا کہ شاید یہ شخص کچھ کر جائے، یہ جو وعدے کر رہا ہے شاید پورے کر لے، لیکن عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ وعدے پورے کرنے تو نہیں آئے تھے۔ ابھی میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو گزارش کیا کہ فلڈ متاثرین کے لیے، سیلاب متاثرین کے لیے انہوں نے جو فنڈ ریزنگ کا کام کیا تھا، اب وہ فنڈ ریزنگ ڈائیورٹ کر دیا انہوں نے سرکاری اکاؤنٹ سے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں۔ تو خان صاحب تو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ اب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو آئی تھی، وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی،
اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد اگلے ہی دن اسمبلی میں، یعنی رات کو 10 نومبر تو ہو چکا، اور 10 اپریل 10 نومبر نہیں، نومبر تو ابھی نومبر کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق بحال ہو گئی تھی اور اس پر عمل درآمد ہونا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے وہ جو سارا دن کڑمس مچایا ہوا تھا، آئین توڑنے پر تلے ہوئے تھے. اسپیکر کو بھی کہہ رہے تھے کہ جی آئین توڑیں، ابھی حلف لے رہے تھے لوگوں سے، آج لاہور میں بھی لیا، کل پشاور میں لیا، کہ جی آئین کی پاسداری کی جد و جہد جاری رکھیں گے اور حقیقی آزادی کی جد و جہد کو جہاد سمجھ کر اس میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اب لوگوں کو یہ پڑھا رہے ہیں، پٹیاں پڑھا رہے ہیں عمران خان صاحب. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آئین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق ہوتا تو وہ تحریک عدم اعتماد کو خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کرتے، ناکام ہوتے، کامیاب ہوتے، اس سائڈ سے رائٹ سے اٹھ کر لیفٹ پر بیٹھ جاتے، حکومتی بینچز سے اٹھ کر اپوزیشن بینچز پر بیٹھ جاتے اور مقابلہ کرتے جمہوری انداز میں. نہیں کیا، اس کو سازش قرار دیا. سازش قرار دے کر پھر 11 اپریل کو جس دن وزیر اعظم کا انتخاب تھا، اسی دن عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم استعفے دینے جا رہے ہیں. پوری کی پوری پارٹی، عمران خان صاحب کی پوری کی پوری پارٹی، میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں 99% لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے، مگر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں اکیلا بھی ہوں گا تو استعفیٰ دوں گا. وہاں فیصلہ نہیں ہو سکا، ڈیفر ہوا. تو اگلے دن یعنی 11 اپریل کو جب قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب ہونا تھا اور عمران خان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. تو اس وقت پارلیمنٹ کی کمیٹی روم میں میٹنگ ہوتی ہے اپوزیشن کی، اور وہاں پر پوری کی پوری، یعنی اس وقت کی اپوزیشن نہیں بلکہ وہ ابھی تو حکومت بنی نہیں تھی، یعنی عمران خان کی پی ٹی آئی کی، وہاں پہ تمام ارکان پی ٹی آئی کے جو باقی بچے تھے 123 ارکان، ان سب نے، ان کی 95%، ان کا 95% لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے. مگر عمران خان نے کہا کہ جی میں اکیلا استعفیٰ دوں گا، میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اکیلا استعفیٰ دوں گا، اگر کوئی میرے ساتھ چلے نہ چلے میں نے استعفیٰ دینا ہے. راضی نہیں ہوئے لوگ. پھر عمران خان صاحب نے اس پارٹی کی میٹنگ میں کہا کہ یہ استعفے صرف اور صرف دکھانے کے لیے ہیں، یہ بلیک میلنگ کرنے کے لیے ہیں، یہ استعفے ہم استعمال نہیں کریں گے، ہم انتخابات لینے کے لیے پریشر ڈیولپ کریں گے کہ جی آدھی اسمبلی تو ہے نہیں، اس حکومت کی تو اب کوئی وہ کیا کہتے ہیں نہیں ہوگی، مورل اتھارٹی کوئی نہیں ہوگی، کون مانے گا ان کے فیصلے، لہٰذا ہم استعفے دے کر ہم نکل جائیں گے، اور اس کے بعد حکومت دوڑی دوڑی آئے گی ہمارے ساتھ انتخابات پر بات کرے گی، جب انتخابات پر بات کرے گی ہم اسمبلی میں واپس آ جائیں گے. یہ بیسک پلان تھا عمران خان کا. اور اس کے لیے ایک ہلکا سا وہ کھیل گئے کہ جی وہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں نے استعفے جو ہیں منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیے ہیں. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن میں استعفے نہیں گئے، بعد میں الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ہمارے پاس قاسم سوری نے استعفے بھیجے ہی نہیں ہیں. لیکن جب راجہ پرویز اشرف صاحب نے تصدیق کی یا نہیں کی، 11 ارکان کے استعفے منظور کر کے بھیج دیے الیکشن کمیشن کو، تو الیکشن کمیشن کے پاس تو کچھ چارہ ہی نہیں تھا کہ ان کو ڈی سیٹ کرتے. تو الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کر دیا. ڈی سیٹ ہونے کے بعد 9 جو جنرل سیٹس والے تھے ایم این ایز، ان کے حلقوں میں انتخابات کا اعلان ہو گیا. تو شکور شاہ دوڑے گئے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو ریزائن کیا ہی نہیں ہے. الیکشن بالکل مطلب انتخابات ہونے سے کچھ دن پہلے، وہ تو سیلاب کی وجہ سے انتخابات ملتوی ہو گئے نا، ورنہ تو وہ انتخابات ہونے سے 2-3 دن پہلے شکور شاہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے، میں نے دیا ہی نہیں ہے، میرے دستخط دیکھ لو. اور مجھے تو کہا یہ گیا تھا کہ یہ سیاسی استعفے ہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے ہے، یہ جمع کروانے کے لیے نہیں. اور آپ دیکھ لو میرا نہ اس کے اوپر دستخط ہے، نہ ہاتھ سے نام لکھا ہوا ہے، وہ تو سائیکلو ٹائپ ہے، کمپوزڈ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، جب ایک ایم این اے کہہ رہا ہے کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تو اس کا استعفیٰ تو منظور غلط ہوا ہے. تو انہوں نے وہ کالعدم کر دیا، ان کی منظوری ختم کر دی، نوٹیفیکیشن کالعدم کر دیا. اب یہ والا اچھا، اس کو بھیجا بھی شکور شاہ کو عمران خان صاحب نے تھا. اب انتخابات جو باقی 8 حلقوں میں، جہاں پر تمام حلقوں میں، ان 9 کے 9 حلقوں میں عمران خان صاحب کینڈیڈیٹ تھے، تو 9 کے 9 حلقوں پر انتخابات عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ میں جیت جاؤں گا. پہلے صورتحال اور تھی لاہور کے پنجاب کے انتخابات کی، وہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی اپنی کرتوتیں تھیں، خود اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں رکھ سکے تھے، خود اپنے لوگوں کو سمجھا نہیں پائے تھے کہ جی ہم ان آزاد ارکان کو ووٹ اپنا ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں، یا پراپر پلاننگ نہیں کی تھی. تو بہرحال تو اب عمران خان صاحب کو یہ الیکشن پڑ گیا ہوا ہے گلے. اب وہ الیکشن رکوانے کے لیے اور استعفے جو منظور ہو گئے ہوئے ہیں، جو اسپیکر نے جائز یا ناجائز منظور کیے ہیں، بھئی آپ نے تو دے دیے نا، اسپیکر نے منظور کر لیے. آپ نے 123 ارکان کے دیے تھے، اسپیکر نے 11 کے کیے. باقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں اور آ کر تصدیق کروا لیں.
تو اس میں فارسی کیا ہے، اس میں راکٹ سائنس کیا ہے، اس میں مصیبت کیا ہے؟ موت کیوں پڑ رہی ہے بھائی؟ جا کر استعفے منظور کروائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 123 ارکان کے استعفے یکسر ایک دم منظور ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسپیکر کے پاس جا کر کہیں کہ جی ہم نے استعفیٰ دیا ہے، یہ ہمارا استعفیٰ ہے، جمع کروا دیں، اور اس کے بعد اسپیکر کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ استعفیٰ کو نامنظور کرے۔ اسپیکر کی مجبور ہو جائیں گے کہ وہ 123 ارکان کے استعفے جو ہے وہ منظور کر لے۔ نہیں جا رہے وہاں پر، اسپیکر نے بلایا بھی تھا تب بھی نہیں گئے، مئی میں بلایا تھا۔ اب یہ انہوں نے رکھا ہوا تھا بلیک میل کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب کا پلان یہ تھا کہ جی میں لانگ مارچ کروں گا، دھرنا جا کر دوں گا، اور وہاں جا کر ان کو مجبور کروں گا۔ جب حکومت مجھے انتخابات دینے کی یقین دہانی کرائے گی تو پھر، یعنی یہ مئی والا جو تھے اپنا دھرنا جو تھا 25 مئی والا لانگ مارچ جو تھا، تو پھر ہم کہیں گے اوکے ہم واپس آ جاتے ہیں اسمبلی میں، اور آ کر ہم قانون سازی وغیرہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، اور وزیر جو نگران سیٹ اپ ہوگا وہ ظاہر ہے اپوزیشن کی مرضی سے ہوگا، تو نگران سیٹ اپ میں بھی مشاورت کریں گے، اور یہ کر کے ہم آگے چل پڑیں گے انتخابات کی طرف۔ حکومت نے کہا ہم نے یہ نہیں کرنا۔ عمران خان چلے گئے آرمی چیف کے پاس، ایک بار نہیں کئی بار پیغامات بھیجے، خود گئے، چل کر گئے، وہاں سے بھی سیدھا انکار ہوا۔ صدر مملکت کو انوالو کیا بیچ میں۔ صدر مملکت نے کئی بار کہا کہ جی میں ڈیڈ لاک ختم کروانے کے لیے تیار ہوں، میں انتخابات پر اصلاحات کے لیے بات کروائیں، میں عمران خان صاحب کو اور حکومت کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کو تیار ہوں۔ حکومت نے کہا ہم نے نہیں کرنے۔ اب کہانی یہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کو مخبری ہو گئی کہ بھئی آرمی چیف کے تقرر والا معاملہ بھی میں رکوا نہیں پا رہا، وہ بھی میرے لانگ مارچ سے پہلے ہو سکتا ہے۔ اب کیونکہ بات ہو گئی ہے، اعلان ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب آج کل میں لانگ مارچ کی ڈیٹ دے دیں، لیکن ابھی تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ 12 ربیع الاول کے بعد، یعنی اتوار کے بعد ڈیٹ دیں گے لانگ مارچ کی۔ تو اگر 12 ربیع الاول ہے، میرا خیال ہے 9 اکتوبر کو ہے، تو عمران خان صاحب وہ دن گزرنے کے بعد اگر ڈیٹ دیں گے تو وہ 10 اکتوبر کو اعلان کریں گے۔ تو جب 10 اکتوبر کو اعلان کریں گے تو ظاہر ہے 3-4-5 دن کا تو ڈیٹ ہوگی، تو یا ہو سکتا ہے اس سے آگے کی ڈیٹ دے دیں۔ لیکن اب کیونکہ جو واضح اعلان ہو گیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی کہیں کوئی نہیں سنوائی ہو رہی، کوئی نہیں بات سن رہا، تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب 10 اکتوبر کو کہہ دیں کہ جی ہم نے 13 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف جانا ہے، اسلام آباد میں جا کر جلسہ ولسہ کرنا ہے۔ یہ بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے جلسہ نہیں کرنا، اب نہ ہم نے جا کر وہاں بیٹھنا نہیں ہے، اس کے بعد اگلا پلان بھی ہوگا، اور اگلا پلان کوئی نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ جی کیونکہ ان کا ٹارگیٹ جو تھا نا وہ تھا نومبر میں ہونے والی تقرری رکوانا، لیکن ابھی تک وہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ تقرری رکوائی جا سکتی۔ تو پھر اب عمران خان صاحب لانگ مارچ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، یعنی لانگ مارچ تو انہوں نے نام چینج کر لیا، حقیقی آزادی مارچ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں قومی اسمبلی میں واپس آنے کے لیے، یعنی جو سیاسی چال چلی تھی اس سیاسی چال الٹ پڑ گئی نا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ تعویذ گلے پڑ گیا، تعویذ الٹا پڑ گیا، معشوق گلے پڑ گیا۔ تو خان صاحب کے استعفے والا جو تعویذ تھا وہ گلے پڑ گیا، الٹا پڑ گیا، اور معشوق گلے پڑ گیا۔ تو اب عمران خان صاحب وہ استعفے واپس کرنے کے لیے، یعنی واپس اب کیا دے چکے ہوئے استعفے، اب اگر وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم نے استعفے واپس لے لیے تو سیدھا یو ٹرن، بلکہ پھر اس کو اگر میں معذرت کے ساتھ اگر کوئی کسی کو بات یہ بری نہ لگے تو کہتے ہیں نا وہ الفاظ کے چلے وہ میں نہیں استعمال کرتا، لیکن بہرحال اتنا بڑا یو ٹرن کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں استعفے کسی صورت نہیں واپس لوں گا، اگر میں نے استعفے واپس لیے، اسمبلی میں واپس چلا گیا تو پھر مجھے سمجھا جائے گا کہ جی میں جو ہوں وہ اس سسٹم کا حصہ ہوں، ان کے ساتھ ملا ہوا ہوں، تو لہٰذا میں تو یہ نہیں کروں گا۔ اب کہانی یہ ہے کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ آرمی چیف کا تقرر ہونے جا رہا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ شاید وہ شخصیت آئیں جن شخصیت سے میں ڈر رہا ہوں، گھر میں رات کو اچانک عمران خان صاحب چونک جاتے ہیں، نیند میں بڑبڑانے لگ جاتے ہیں، اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کے لیے الگ سے عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کیا ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے، آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، اس طرح کا کچھ پڑھا جاتا ہے نا، تو اس طرح کا کوئی منتر پڑھا جاتا ہے، پھونکا جا رہا ہوتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یار وہ غلط فہمی میں نا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے تھے، خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ ہوں، سارا سسٹم جو ہے اس کو میں اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچاؤں گا، گھماؤں گا میں سب کو، لیکن گھوم گئے خود خان صاحب، پریشان ہو گئے۔ اب جب گھوم گئے، پریشان ہو گئے، تو اب کیا
آخری راستہ کیا بچا ہے عمران خان صاحب کو؟ آخری راستہ فلم آپ نے دیکھی ہوگی امیتابھ بچن کی. آخری راستہ عمران خان صاحب کے پاس کیا بچا ہے؟ کنواں، سیاسی کنواں، یا پھر پارلیمنٹ. اب پارلیمنٹ آنے کے لیے جتن کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ جتن وہ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک تو شکور شاد کو بھیجا، اب 10 ارکان کو بھیجا ہے اپنے، اور 10 کے 10 ارکان پی ٹی آئی کے انتہائی امپورٹنٹ لیڈر ہیں. ان کو بھیجا ہے کہ جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتائیں کہ جی ہم نے تو استعفے سیاسی بنیادوں پر دیے تھے. پٹیشن میں لکھا ہوا ہے. ایک ہے علی محمد خان، دوسرے ہیں فضل محمد خان، شوکت علی، فخر زمان، فاروق حبیب امپورٹنٹ لیڈر ہیں. دوسرا اعجاز احمد شاہ، یہی اپنا اچھا جمال احمد خان، محمد اکرم، ڈاکٹر شری مزاری، یہ دوسرا ہے اپنا شاندانہ گلزار، آخری ہے جو شاندانہ گلزار. اب یہ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کے حلقوں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اب جو پلی لی ہے پی ٹی آئی نے وہ یہ لی ہے کہ جی ہم نے تو خالصتاً سیاسی بنیادوں پر استعفے دیے تھے، حکومت کو مجبور کرنے کے لیے، حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے. جو پٹیشن میں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہے حکومت کو مجبور کرنے کے لیے. اور اسپیکر نے استعفوں کی تصدیق اور قانون پر عمل درآمد کیے بغیر 12 ارکان کے استعفے منظور کیے جو غیر آئینی اقدام ہے. اچھا، استعفوں کے متعلق 25 ستمبر کو سوشل میڈیا پر آڈیو لیک ہوئی جس میں وزیر اعظم، کابینہ کے ارکان اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو نواز شریف سے استعفوں کی منظوری لینے کا سنا جا سکتا ہے. آڈیو لیک سے تصدیق ہوتی ہے کہ استعفوں کو قانونی طور پر درست انداز میں پروسیس نہیں کیا گیا اور ہمارے استعفے جو ہیں قانون کی نظر میں استعفے نہیں ہیں، یعنی ہم نے صرف سیاسی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا تھا. اب یہ راستہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ، اور ساتھ ہی پلان بھی یہ ہے کہ ہم نے قومی اسمبلی میں واپس آنا ہے. سڑکوں پر جلسے 53-54 جلسے کر چکے ہیں عمران خان صاحب، ایک لانگ مارچ کر چکے ہوئے، ہر طرف ناکامی ہوئی ہے. پتہ نہیں کتنی دھمکیاں، کتنی بار نیوٹرل پکار چکے ہوئے، ناکام ہو گئے. اب کہانی جو ہے کیوں کر رہے ہیں عمران خان صاحب یہ، اب پلان بی پر عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تو آرمی چیف صاحب نے واشنگٹن میں کہہ دیا کہ جی میں ریٹائر ہو رہا ہوں اور 2 ماہ میں چلا جاؤں گا، نیا آرمی چیف آئے گا. اس سے بڑی خبر جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں جس کا امکان ظاہر کیا تھا، جو سورسز سے مجھے پتہ چلا تھا اسلام آباد میں، کہ عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے یا کم از کم 15 نومبر سے پہلے میں نے کہا تھا کچھ ہفتوں کے اندر وہ ہو جائے گا. تو اکتوبر سے پہلے یا نومبر کے آغاز میں آرمی چیف کا تقرر، نئے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا. اب شیخ رشید نے کہا کہ 15 نومبر تو بس آریا پار، ڈی ڈے ہے. اب ہوا یہ ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے آج پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ عمران خان کو ہال پڑ رہے نومبر کی تقرری کے، وہ رکوانا چاہ رہے تھے لیکن ہم عمران خان صاحب کے ہاتھوں اس طرح کوئی کمزور نہیں ہے کہ ہم عمران خان کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں اور وہ تقرری روک لیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ہو سکتا ہے کہ اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے آغاز میں نئے آرمی چیف کا تقرر کر دیں. میں نے بھی یہ گزارش کی تھی اپنے پچھلے ویلاگ میں، اور وہ ویلاگ میرا ان کے جو پریس کانفرنس تھی اس سے بہت پہلے میں نے ریکارڈ کروا لیا ہوا تھا. تو عمران خان صاحب کو اب کہیں سے کوئی اسپیس نہیں مل رہی. آخری اسپیس ان کے پاس بچی ہے قومی اسمبلی کی. وہاں جائیں گے تو وہاں خواجہ آصف صاحب کی تقریر جو ہے وہ ان کی منتظر ہوگی. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.